ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے. نقص عربی زبان میں کہتے ہیں کمی کو. مرکب ناقص ہوں گے وہ، جس میں بات پوری نہیں ہوگی، اور جس مرکب میں بات پوری ہو جائے گی اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. تام کے معنی ہوتے ہیں مکمل کے. تو مرکب ناقص اور مرکب تام، یہ ہماری مرکبات کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مرکبات ناقصہ اس کا مطالعہ شروع کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 4 ایگزامپلز میں نے دیے ہیں، چاروں کے چاروں مرکبات ناقصہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس پہلے مرکب میں آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں صفت کا استعمال ہو رہا ہے، ایک اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے. دوسرا مرکب جو ہے اس میں آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، اس کا تعلق قائم کر رہے ہیں. تیسرا مرکب ناقص وہ ہے جس میں آپ کسی چیز کی طرف، کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور چوتھا مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں آپ حروف کا استعمال کر رہے ہیں. تو مرکب ناقص میں آج ہم پہلا اپنا مرکب جو ہے، جو پہلی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نیک لڑکا ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی. آپ نے اس مرکب پر غور کیا اور اس نتیجے پہنچے کہ یہ مرکب ناقص ہے. پہلی بات، اسی ترتیب سے آپ نے چلنا ہے. جب بھی کوئی مرکب سامنے آئے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے. اب الحمدللہ آپ مفرد کیٹیگری سے اوپر آ چکے ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ مرکب ناقص ہے. اب مزید کہ کس قسم کا مرکب ناقص ہے، تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اس نتیجے پہنچیں گے کہ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہے. کس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ لڑکے کی. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے. تو ہمارا پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے وہ صفت کہلاتا ہے. لہذا مرکب توصیفی کی 2 حصے ہو گئے کم از کم، ایک موصوف ایک صفت. اب ہم عربی زبان میں مرکب توصیفی کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی. پہلی بات ان میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیں کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ترتیب الٹی ہے. اس کے برعکس ترتیب ہے. انگریزی میں بھی یہی ہے، انگلش اور اردو میں ترتیب یہی ہے. آپ کہتے ہیں گڈ بوائے تو صفت آپ پہلے استعمال کرتے ہیں اور موصوف بعد میں. اردو میں بھی یہی ہے، صفت پہلے اور موصوف بعد میں. لیکن عربی زبان میں ترتیب برعکس ہے. لہذا جب بھی آپ کسی مرکب توصیفی کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے تو آپ نے تیر چلانے ہیں، 2 تیر. موصوف کو آپ نے پہلے لانا ہے اور صفت کو بعد میں لے کے آنا ہے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. نہیں تو آپ ڈائریکٹ جب کنسٹرکٹ کرنے لگیں گے تو غلطی کریں گے. اس لیے جب بھی آپ نے پہچان لیا کہ مرکب توصیفی ہے تو موصوف اور صفت کا تعین کرنے کے بعد 2 تیر چلا دیں. اس کے بعد مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ بڑا آسان قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے 4 پہلو جو ہم پڑھ چکے ہیں، کون کون سے؟ اعراب، جنس، عدد، وسعت. مرکب توصیفی میں صفت اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے، موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو میں مزید کھول کے بیان کرتا ہوں
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ استعمال ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث، موصوف واحد صفت بھی واحد، موصوف مثنیٰ صفت بھی مثنیٰ، موصوف جمع صفت بھی جمع، موصوف حالت رفع میں صفت بھی حالت رفع میں، موصوف نصب میں صفت بھی نصب میں، موصوف جر میں تو صفت بھی جر میں۔ صفت نے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہونا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے، صفت نے اس موصوف کو فالو کرنا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے۔ یہ دو باتیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے۔ پہلی بات تو دو تیروں کی، آپ نے موصوف کو پہلے لانا ہے، اس کے بعد اس کی صفت استعمال کرنی ہے، اور پھر موصوف کے مطابق صفت کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے مطابق کر دینا۔ اب ہم اس مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کرنے لگے۔ ہمارا موصوف ہے لڑکا۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم وسعت کے اعتبار سے کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم نے معرفہ کنسٹرکٹ کرنا ہے یا نکرہ کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ میری پچھلی بات پر غور کریں، اس کو یاد کریں، تو سادہ سی بات ہے، اگر تو آپ کو کنسٹرکشن کے شروع میں ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ نظر آ رہے ہیں تو وہ نکرہ کنسٹرکشن ہے۔ اگر ہوتا ہے نا ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا تو اس وقت یہ کنسٹرکشن نکرہ ہوتی۔ اب کچھ نہیں لگا ہوا اس ترکیب سے پہلے، لہٰذا آپ اسے معرفہ کنسیڈر کریں گے۔ تو اب آپ کا موصوف ہے لڑکا، لڑکا ولدن ہوتا ہے، اس کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کنسٹرکشن ہماری معرفہ ہے۔ آپ اس پر الف لام داخل کر کے اسے معرفہ بنائیں گے، یہ الولد ہو گیا۔ یہ ہمارا اصل جزو ہے مرکب توصیفی میں، اس کا ہم انالیسس کریں گے۔ اب یہ صرف ایک دو مرتبہ آپ کو کرنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس بات کو اچھی طریقے سمجھ جائیں گے۔ یہ ڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، میسکولین، اور ہم نے ہر کنسٹرکشن حالت رفع میں بنانی ہے، کیونکہ نارمل حالت اسم کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اسم کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، نصب میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے، اور اسم کی مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لہذا حالت رفع میں ہم نے ہر کنسٹرکشن بنانی ہے۔ اب نیک کے لیے آپ کو جو لفظ ملے گا ڈکشنری میں وہ آپ کو ملے گا صالحون۔ اگر آپ نیک کی عربی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لفظ ملے گا صالحون۔ اب صالحون کو ہم نے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے، اس کو ڈیفینٹ کرنا ہے، تو کیا کریں گے ہم اس پر الف لام داخل کریں گے۔ سواد ہمیں پتا ہے کہ یہ شمسی ہے، قمری حرف ہے، شمسی حرف ہے، لہذا لام پروناؤنس نہیں ہوگا، تنوین آ رہی تھی، تنوین ہٹ گئی، تو یہ بن گیا آپ کا الصالح۔ پہلی شرط پوری ہو گئی۔ یہ واحد ہے، واحدی ہے، ٹھیک، مثنیٰ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، پھر مذکر ورڈ ہے تو ہم اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکتے، اور پھر حالت رفع میں تو ہر اسم جو ہے وہ بنیادی طور پہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے، ہماری صفت ہے۔ اس کو اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں، الصالح۔ اور ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل کے حوالے سے الف لام کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے پیچھے سے تو یہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور کنسٹرکشن آپ کی بن گئی الولد الصالح، نیک لڑکا۔ کلیئر ہو گئے؟ الولد الصالح۔ اب اسی کنسٹرکشن کو بیس بنا کر میں اسم کے چاروں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہم پڑھ چکے، یہ بھی لکھی رہے گی۔ نیک لڑکی، مرکب ناقص، مرکب توصیفی، پہلا کام تیر، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی اب پتہ چل گیا کہ اردو میں صفت پہلے ہے موصوف بعد میں، لیکن عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کے بعد استعمال ہوگی۔ کنسٹرکشن کا فیصلہ معرفہ یا نکرہ آپ نے شروع میں کسی لفظ سے کرنا ہے، کوئی لفظ نہیں لگا ہوا، لہٰذا یہ معرفہ کنسٹرکشن ہوگی۔
اب لڑکی کی عربی بنتن ہوتی ہے. اب آپ نے اس کو چونکہ معرفہ لانا ہے لہذا آپ البنتو. البنتو یہ آپ کا موصوف ہے. اس کا انالیسس کر لیں. یہ ہے کیا؟ ڈیفینٹ سنگولر فیمنن مونس ہو گیا اور حالت رفع ہے ہی. اب جو آپ اس کی صفت استعمال کریں گے وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے, سنگولر مونس اور حالت رفع میں. تو نیک عربی آپ کو پھر بھی ڈکشنری میں صالحون نہیں ملے گی. نیک عربی صالحون. آپ اسے ڈیفینیٹ کریں گے اسی طرح الف لام داخل کر کے الصالح واحد, ٹھیک ہے. مؤنث بنائیں گے اسے تو کیا بنے گا یہ الصالحات, اور حالت رفع کنسٹرکشن بھی یہی ہے. لہذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے, اسے اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں البنت الصالحات. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اردو زبان میں یہ تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. ہم اچھا اچھی تو کہہ سکتے ہیں, اچھا لڑکا اچھی لڑکی, لیکن جب ہم اس کی صفت نیک بیان کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں کنسٹرکشن جو ہے کمپریہنسو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نیک لڑکا الولد الصالح اور نیک لڑکی البنت الصالحۃ. کنسٹرکشن میرے پاس ہے دو نیک لڑکے. مرکب توصیفی تک آپ نے پہچان لیا, مرکب ناقص سے شروع ہوئے, مرکب توصیفی تک پہنچے اور موصوف اور صفت کا تعین بھی ہو گیا. تعین ہونے کے بعد آپ نے تیر بھی چلا لیے. اب آپ کا موصوف دو لڑکے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اور کنسٹرکشن نکرہ یا معرفہ, معرفہ کنسٹرکشن ہے, اس لیے کہ کوئی دو لڑکے نہیں ہیں. ٹھیک, دو صرف اس کی عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے لفظ لگایا. اب دو لڑکوں کے لیے آپ کو ایک لڑکے کی عربی آنی چاہیے, وہ آپ کو آتی ہے ولدن, اور اس کو دو بنانے کے لیے آپ ولدانی. الولدانی یہ ہمارا موصوف بن گیا. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ موصوف کو کنسٹرکٹ کر لینا کہ موصوف کیا بنتا ہے آپ کا. الولدانی, اس کا انالیسس کر لیں. یہ ڈیفینیٹ ہے, مثنی مذکر ہے, اور اعرابی حالت جارہ ہے کہ نصب ہے؟ نصب. حالت رفع ہے. مثنی میں آنے کی ساؤنڈ آپ کو حالت رفع بتائے گی. اب جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹ ہوگی, مثنی ہوگی, مذکر ہوگی اور حالت رفع ہوگی. اب دیکھیں دو کے لیے بھی ہم اردو میں نیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن عربی زبان میں ہمیں جب صفت لانی ہے تو وہ بھی دو کے عدد میں ہی لانی ہے. لہذا آپ صالحون کو پہلے معرفہ کریں گے تو الصالح بن گیا, پھر اس کو مثنیٰ کریں گے تو الصالحانی بن گیا, اور وہ حالت رفع ہی ہے. لہذا آپ کی صفت جو ہے بن جائے گی الصالحانی. الولدان الصالحانی. دو نیک لڑکیاں, میں بھی کچھ اسٹیپس اسکپ کروں گا. دو لڑکیاں, بنتن ایک لڑکی, بنتانی دو لڑکیاں, اس کو معرفہ کر کے لائے تو البنتانی. انالیسس کر لیں گے. ڈیفینیٹ, مثنی, مؤنث, حالت رفع. اس کی صفت بھی ڈیفینیٹ, مثنی, مؤنث اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. اب صفت کیا آئے گی اس کی, ابھی آپ بتائیں گے. اب وہ دیکھیں صالحن کو اس چارٹ میں پھر آئیں گے تو آپ کا ریکوائرڈ سیکھا مل جائے گا آپ کو. صالحن, 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 صالحانی, صالحینی, صالحینی, صالحون, صالحین, صالحین, صالحتن, 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 صالحتانی, صالحتینی, صالحتینی, صالحاتن, صالح